کوئی شاور نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن اوپر سے پانی کیسے آتا ہے؟ یہ مالک کائنات کا کیسا نظام ہے، اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے. یہ بھی ایک پورا سسٹم ہے. اور اس کی جو بالخصوص جو سورہ روم ہے اس کے اندر یہ آیات ہیں ایسی جہاں کے اندر اللہ نے بار بار کہ اس سسٹم کے اندر غور فکر کرو. انسان کو طلب ہوتی ہے نا، گرمی ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، بارش کی تو ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ نظام ہے جس کے اندر الگ سے دعوت کی. یہاں فرمایا کہ انا صببنا الماء صبا، کھانے کی تم جو ہے وہ غور کیسے کرو. اللہ نے پانی برسایا، وہ پانی آتا ہے، پانی آ کر اس زمین کو پہلے کیا کرتا ہے، زرخیز کرتا ہے، اس کو نم کرتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، ثم شققنا الارض شقا، جب پانی آپ اس کو برستا ہے پھر آپ اس میں دانہ ڈالتے ہیں. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم اس کو پھاڑتے ہیں. اب پھر کیا ہوتا ہے، وہ زمین ہوتی ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ ہم ڈالتے ہیں، گندم کا دانہ، کوئی بھی دانہ، اب اس میں بیج ڈالتے ہیں. اب اس دانے سے پتلی سی کمپل نکلتی ہے، لیکن وہ کتنی کمزور نظر آتی ہے، لیکن وہ زمین کا کلیجہ چیر کر باہر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، پھر اللہ نے فرمایا ہم وہاں سے پھر اور اگاتے ہیں، تمہارا خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، کہاں دانہ وغیرہ اور اگتا ہے. اب یہ کھانا جو انسان جو ہے وہ روٹی کھاتا ہے، گندم کی ہم بات کر لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اس نظام کو دیکھو کس طرح اس زمین کے اندر ایک دانہ جو تم ڈالتے ہو اور اس دانے سے پھر کیا نکلتا ہے، تمہاری خوراک کا بندوبست، اور صرف تمہاری ہی نہیں، تمہارے جانوروں کی، تمہارے چھپائے کی غذا کا بندوبست. اس میں سے جو چارہ نکلتا ہے، جو سبزہ نکلتا ہے، وہ جانور بھی کھاتے ہیں. تو یہ کیسا نظام ہے کہ کس طرح ایک دانے کو اللہ رب العالمین اس سے تمہاری خوراک کا بندوبست کرتا ہے. تو اب فرمایا کہ اس نظام کو تم دیکھو، تمہیں ضرور سمجھ آ جائے گی کہ کسی سائنس کا کمال نہیں، یہ کسی اور چیز کا کمال نہیں. وہ جو دانہ ہم ڈالتے ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ خشک ہوتا ہے، لیکن اس کی انڈر گراؤنڈ اندر اللہ رب العالمین کیسی تربیت کرتا ہے کہ اس ایک دانے سے تمہارے لیے اتنی خوراک نکلتی ہے، اور اس خوراک کے بل بوتے پر تم کیا کرتے ہو، اپنی زندگی جی رہے ہو. فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، غور تو کرو، انسان کو چاہیے غور تو کرے، فکر کرے کہ اس کے کھانے کا بندوبست کیسا کیا ہے. تو یہی چیز تمہیں بتا دے گی کہ یہ جو اتنا بہترین گہرا بہترین عمدہ نظام ہے، یقین اس ذات کا ہی یہ نظام ہے کہ جو واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، جس کا علم، جس کی قدرت، جس کی طاقت بے مثال ہے. بہت خوبصورت بات کی. ناظرین، یہ سائنس کا کمال نہیں ہے کہ ایک بیج جو ہم بوتے ہیں اور وہ زمین کو چیر کر ایک قداور درخت بنتا ہے. یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی شان ہے. میرا اگلا سوال ہے کہ یہ جو آپ نے گفتگو کی، اس سے ایک ایمان کی تازگی میرے اندر پیدا ہوئی ہے. چند آیات اور اگر آپ نواز دیں تو میرے خیال سے قرآن کریم کی اس روح سے لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا. قرآن کریم تو ہے ہی نور ہے. جیسے جیسے انسان کے کانوں سے، زبان سے، آنکھوں سے اندر جاتا ہے تو انسان کو روشن ہی روشن کرتا ہے. اور پھر جب توحید کا بیان ہو تو یقیناً ایمان کی تازگی تو یہ تو اللہ کا تحفہ ہوتا ہے. بہت سی آیات مبارکہ ہیں، بہت سی چیزوں میں اللہ نے کیونکہ بات ہماری غور و فکر سے چلی تھی، تو غور و فکر کی بہت سی باتیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بہت سی اور دلائل بھی دی ہیں جن کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں. سورہ رات کی بڑی مشہور آیت مبارکہ اللہ نے کہ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، فرمایا زمین کے اندر اللہ نے بہت سے قریب قطعی حصے رکھے ہوئے ہیں. جنات من عناب، اور بہت سی باغات ہیں انگوروں کے، وزرع ونخیل، اور کھیتیاں بھی ہیں، اور کھجور بھی، سنوان وغیر سنوان، اور کھجوریں ایسی ہیں جو کچھ ملی ہیں، کچھ الگ الگ ہیں. یسقا بماء واحد، یہ سب کی سب ایک ہی پانی سے ان کو سیراب کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ آیت مبارکہ کا ایک قصہ، اس میں پہلے بات ہے یہاں پر، ایک تو دو چیزیں ہیں لیکن میں اگلی چیز پر گفتگو کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اللہ نے زمین کے حصے بہت ہیں. اب زمین کے ماہیت تو ایک ہے، حقیقت تو زمین کی ساری ایک ہے، لیکن اس میں حصے بہت، کچھ بنجر زمین ہے، کچھ پتھریلی ہے، کچھ صحرا ہے، اور ہر زمین کی اپنی الگ تاثیر ہے. کہیں پر کیا کاشت ہوتا ہے، کہیں پر کیا کاشت ہوتا ہے. کچھ زمین ایسی جس میں سے آپ پانی فوراً نکالتے ہیں، فوراً پانی آ جاتا ہے. کئی جگہ وہ گہرائی میں جاتے ہیں تب بھی پانی نہیں ملتا. تو زمین خود جو ہے وہ ایک الگ ایک دلیل ہے زمین. اب یہاں اللہ نے درختوں کے بارے میں بات ہو کہ درخت ہیں، آپ لگاتے ہیں، باغات ہیں، کھیتی ہے، کھجور ہے، اور بہت سے اللہ نے یہاں مثالیں دی ہیں. فرمایا یسقا بماء واحد، یہ جتنے بھی درخت ہیں، پھل ہیں، سارے ان کو پانی ایک کس طرح کا ملتا ہے، ایک قسم کا پانی ملتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ،
اور ہم بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دے دیتے ہیں. فضیلت دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک پانی سیراب ہو کر بے شک. جو ہے وہ پھل نکلتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. کچھ پھل میٹھے ہیں، کچھ ترش ہیں، کچھ کا اور ذائقہ ہے، کچھ کا اور ذائقہ ہے. اور پھر کمال دیکھیے کہ ان کے اگر کوئی پھل میٹھے ہیں تو ان کی مٹھاس میں بھی فرق ہے. سیب میٹھا ہے، بالکل. آم میٹھا ہے، کھجور میٹھی ہے، لیکن ان کی مٹھاس بھی الگ الگ ہے. ذائقہ بھی چینج ہے. آپ ان کی مٹھاس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. بالکل. آپ اس کی مٹھاس کو جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اسی طرح جو چیزیں ترش ہیں، اگر جو ہے وہ پائن ایپل ہے، انناس ہے، وہ ترش ہے، اس سے لیمن ترش ہے، وہ چیزیں جو ترش ہیں آپ ان کی ترشی کو بھی محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے یہ کیا چیز ہے. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے ذائقوں میں فضیلت دی ہے. پچھلی بات فرمایا تھا نا کھانے میں غور کرو، تو فرمایا یہ بھی چیز اس طرح غور کرو نا کہ تمہیں کس طرح ایک اللہ رب العالمین ایک پانی آتا ہے، پانی بارش کا وہی آ رہا ہے. آپ اگر وہ پانی اپنی جو ہے وہ ڈیم سے سیراب کر رہے ہیں وہی پانی آ رہا ہے. ایک باغ میں بہت سے جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے پھل لگے ہیں وہ آ رہا ہے. اگر آپ آم کی بات کریں تو آم کے اندر بھی کتنی قسمیں ہیں، ہر آم کا ٹیسٹ دوسرے سے مختلف ہے. بالکل مختلف ہے. تو یہ مالک کائنات کہہ رہا ہے یہ ان کے اندر جو رس ہے، ذائقہ ہے، یہ کون چینج کر رہا ہے؟ فرمایا نفضل، اور ہم ہیں جو ان کے ذائقے میں فضیلت دے رہے ہیں. ایک کو دوسرے پر فضیلت فوقیت ہم دے رہے ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. عقل والے جب غور کریں، فکر کریں کہ کس طرح وہ یہ پھل کھا رہے ہیں اور ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہو رہا ہے، تو ان کو یقیناً غور فکر ان کو رب کی بارگاہ تک پہنچا دے گا کہ جو ذات اس کے اندر یہ ذائقہ بنا رہی ہے وہ یقیناً سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ذات باری تعالیٰ ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو غور فکر کا اسی لیے بار بار حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر اس کو اتنی سوچ فکر، اس کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے. انسان رب کو تلاش کرنا چاہے تو آس پاس بے شمار چیزیں ہیں، غور فکر کر کے رب کی بارگاہ تک وہ ضرور پہنچ سکتا ہے. بہت خوب. کیا کہنے آپ کے، آپ نے بہت زبردست اس کے اوپر ہمیں قرآنی آیات کی روح سے ہمیں رب کائنات کی وہ قدرت اور اس کے کرشموں کے بارے میں بتایا. ناظرین دیکھیے، ایک پانی سے ساری چیزیں سیراب ہوتی ہیں اور پھلوں کے ذائقے الگ الگ ہیں. یہ ہمارے رب کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. تو یہی غور و فکر کرنے کی چیزیں. ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا کیونکہ توحید ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. آپ نے پروگرام سنا، علامہ تحسین راز سیفی صاحب نے کیا خوبصورت بیان دیا اور کیا خوبصورت طریقے سے اس کے اوپر روشنی ڈالی. ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ توحید کے فضائل اور مراتب کے حوالے سے ہوگا. امید کرتا ہوں وہ بھی پروگرام آپ کو پسند آئے گا. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. جانے سے پہلے ہماری اس ادنا سی کوشش کو آپ ہمیں سراہتے ہوئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.